الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. حمد و صلات کے بعد سورہ مائدہ کی تیسری آیت جو ایک لمبی آیت ہے، اسی آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس کا معنی و مفہوم اور مطلب مختصر انداز میں انشاءاللہ پیش کرنے کا ارادہ ہے. حاضرین گرامی، دین اسلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، ان آیات کے ذریعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز نبوت ہوتا ہے. آپ نبی بنائے جاتے ہیں اور پورے 23 سال تک حالات کے تحت تھوڑا تھوڑا کر کے جستہ جستہ کر کے ضرورت کے مطابق آیات اور صورتیں اترتی رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں تھے، حجۃ الوداع تھا، آخری حج تھا آپ کا، جس میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے صحابہ مجھ سے حج کے مسائل سیکھ لو، ممکن ہے آئندہ ہماری آپ کی ملاقات اس مقام پر نہ ہو سکے. عرفات کے میدان میں یہ آیت اتری، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اور الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. پوری آیت مبارکہ جس میں اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی تکمیل کا اعلان فرمایا. کتنی خوشی کا دن رہا ہوگا اور کتنی مبارک و سعادت رہی ہوگی جب اللہ کی طرف سے
دین اسلام کی تکمیل کا اعلان اور اس دین اسلام سے اللہ کی رضامندی اور خوشنودی جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پسند کیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اے لوگو ہم نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ اس کی تکمیل دین اسلام کی اوامر و نواہی اعتبار سے مکمل ہو گئی کہ اللہ کو جو حکم دینا تھا وہ حکم نازل فرمایا، حلال اور حرام کی تمیز بتلائی، اور اس کے بعد قرآن کریم دین اسلام کو اللہ تعالیٰ نے تپائے تکمیل تک پہنچایا۔ ایک یہودی نے کہا تھا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اگر یہ آیت ہمارے توریت میں ہوتی، اللہ ہم کو عطا فرماتا جس دن، تو ہم اس دن کو بہت بڑے تہوار اور خوشی کا دن مقرر کر لیتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا کہ کیوں نہیں تم نے بتلایا کہ آج یوم عرفہ ہے، سب سے بڑا دن مذہب اسلام کا، آج حج کا دن ہے اور آج جمعہ بھی ہے، تو جمعہ کے دن اور پھر یوم عرفہ دو خوشیاں ہماری اکٹھا ہیں، الگ سے اس میں کوئی چیز ملانے کی اور آمیزش کی ملاوٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے دوست اور بھائیوں، اللہ نے یہ جو خوشخبری سنائی تو ایک ایسے عظیم دن میں کہ خلق خدا اللہ کے بندے میدان عرفات میں اکٹھا تھے۔ اس آیت کریمہ کے ٹکڑے میں کہ ہم نے دین اسلام کو مکمل کیا، وہی دین اسلام صحابہ کے پاس تھا، تابعین کے پاس تھا، وہی دین اسلام تبع تابعین محدثین ائمہ دین کے پاس، اور وہی دین اسلام ہمارے آپ کے پاس۔ لیکن ہم ایمان کی لذت، ایمان کی حلاوت اور مٹھاس کہاں تک حاصل کرتے ہیں، کہاں تک پاتے ہیں، اس کو ہم کو اور آپ کو غور کرنا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، لیکن دین اسلام سے ہم کو کون سی مٹھاس ملی، ہم نے کون سا مزہ چکھا، اس پر ہم کو اور آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولہ، اس شخص نے ایمان کی حلاوت اور مٹھاس چکھ لیا جو رب کے اعتبار اللہ سے راضی ہوا، رب کے اعتبار سے ہمارا رب اللہ۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ، پھر اس پر جم گئے، ثابت قدم ہو گئے، ایک ذرہ ادھر ادھر نہیں، وہ پہاڑ بن کے کھڑے ہو گئے، ہزار ظلم و ستم ڈھائے گئے۔ یہ خباب ابن عرت آگ کے انگاروں پہ لٹائے گئے، پیٹھ کی چربی پگھل کے آگ کو کوئلے میں تبدیل کر دیتی ہے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرم پتھر پر لٹایا جاتا اور گرم بھاری پتھر سینے پر رکھا جاتا اور یہ کہا جاتا تم کہو کہ ہم نے محمد کا ساتھ چھوڑ دیا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایک اللہ کو نہیں مانتے ہیں۔ حضرت بلال حبشی ان تمام اذیتوں کے بعد ایک جملہ فرماتے اللہ احد، اللہ احد، اللہ ایک ہی ہے، اس کا کوئی ساجھی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میرے دوست اور بھائیوں، من رضی باللہ ربوں، ہمارے رب نے جو کچھ ہم پر اتارا، ذمہ داری دی، اس کے ادا کرنے کی، اس کو ادا کرنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا اس سے باز رہنا ہماری ذمہ داری ہے، تبھی ہم کو ایمان کی حلاوت
ایمان کی مٹھاس، ایمان کا ذائقہ مل سکتا ہے۔ ایسے ہی نہیں باہر سڑکوں پر ہم مسلمان بنے رہیں اور سمجھیں کہ ہم اہل ایمان اور مسلمان ہیں، ایسے نہیں مٹھاس ملتی ہے۔ دین کے تقاضے کو، اسلام کے تقاضے کو، رب کے احکامات کو آپ پورا کریں۔ من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا، اور اسلام کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، مذہب اسلام سے میں راضی ہوں، بمحمد النبی رسولہ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں راضی ہوں، خوش ہوں نبی کے اعتبار سے، رسول کہ ہمارے رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تینوں چیزیں کسی مومن کے اندر اکٹھا ہو جائیں اور جذبے کے ساتھ کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، جو کر کے دکھایا، جس کے کرنے کا حکم دیا، اس پر آپ ٹوٹ پڑے، اس کو عمل میں لائے، اپنی زندگی میں اس کو جاری ساری کیا۔ جن باتوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا، آپ اس سے دور ہو گئے، تو سمجھو آپ نے اپنے نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی۔ ایمان کی مٹھاس، ایمان کی لذت آپ کو مل جائے گی۔ کیا آپ کو نہیں پتا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سولی پہ لٹکایا گیا مکہ میں اور تیروں کی بارش ہوئی، تو ان لوگوں نے کہا تھا اب تو تم پسند کرتے ہوگے کہ ہماری جگہ پر محمد ہوتے، تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح سے جواب دیا تھا، تاریخ کے صفحات شاہد ہے کہ ایسی 100 جانیں خبیب کی قربان ہو جائیں، مگر میں یہ نہیں گوارا کر سکتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے تلوے میں کوئی کانٹا چبھ جائے۔ بڑا تلخ جواب تھا قریش کے لیے۔ ایمان کی حلاوت، ایمان کی لذت، ایمان کی مٹھاس ان کو ملی، انہوں نے حاصل کیا جنہوں نے اپنے تن من دھن کی بازی لگا دی۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، تو ذاقہ طعم الایمان من رضی باللہ ربا، آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو ایک طرف ڈال دیا گیا اور علماء کے فتاوے پر، بزرگوں کے مسائل پر، بزرگوں کے بتانے پر دین چل رہا ہے، جبکہ یہ کہنا ہی غلط ہے کہ بزرگوں نے فرمایا ہے۔ جب فرمایا اللہ تعالیٰ نے، جب فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم کو بتایا، ہم کو منع بھی کیا، ہم کو حکم دیا، اب اس میں ہم کسی کی آمیزش کریں تو ہمیں ایمان کی مٹھاس نہیں مل سکتی ہے۔ اس لیے کہ جب آپ نے دین کو بتانا شروع کیا بزرگوں کے حوالے سے، تو بزرگوں کے حوالے سے بتانے کا مطلب ہوا کہ آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن ترک کر دیا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ، اس پر جم گئے۔ ایک خباب ابن عرت، بلال حبشی، سمیہ رضی اللہ عنہا، عمار ابن یاسر کے خاندان کے لوگ ظلم کی چکی میں پیسے جاتے، صرف اس لیے کہ تم نے ایک اللہ کو کیوں مانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مجبور تھے، تنہا تھے، کوئی جتھا، کوئی طاقت، کوئی قوت، کوئی پس پشت اور کوئی بیک سائڈ سے نہیں تھا مدد کرنے والا۔ آپ گزرتے اور کہتے اے آل یاسر اصبروا یا آل یاسر موعدکم الجنہ، اے یاسر کے خاندان والو تم صبر کرو، تمہارا وعدہ جنت ہے، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے، تم صبر سے کام لو۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، خون کے آخری قطرات ان صحابہ کرام نے گرا دیے اور دین اسلام کی جڑوں کو اپنے خون سے آبیاری کی۔ ان لوگوں نے ایمان کا مزہ چکھا۔ آج ہم وضو کرنے کے لیے نہیں تیار ہیں، پاکی کو دور کرنے کے لیے، نہانے کے لیے نہیں تیار ہیں کہ ناپاکی دور ہو جائے، پاکی حاصل ہو جائے۔ بھائیو اور دوستو، ہم کو ایمان کی مٹھاس، ایمان کی لذت کہاں مل سکتی ہے؟ ایک عورت نے اپنے شوہر کی شکایت کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مارتے ہیں نماز پڑھنے سے، ہمیں مارتے ہیں روزہ رکھنے سے۔ آپ غور فرمائے کہ ایک خاتون کی شکایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمیں نماز سے مارتے ہیں، ہمیں روزہ رکھنے سے مارتے ہیں،
اور ان کی یہ غلطی بہت بڑی ہے کہ یہ دن نکلنے کے بعد ہمیشہ فجر پڑھتے ہیں، جماعت نہیں حاصل کر پاتے۔ خاتون کی شکایت صرف نماز کے لیے ہے، اپنے لیے بھی، اپنے شوہر کے لیے بھی۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب طلب کیا تو انہوں نے بتلایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رات میں کھڑے ہوتی ہیں وہ تو بڑی لمبی لمبی نماز، ہمارے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہیے، ہم جوان آدمی ہیں، خواہشات ہیں، اور روزہ رکھیں گی تو روزہ رکھتے چلے جا رہے ہیں نفل روزہ۔ شکایت کا جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ دیکھیں نماز کی کتنی محبت ہے ایک عورت کو، اور اسی طرح سے روزہ سے کتنی محبت۔ تو آپ نے فرمایا کہ بغیر شوہر کی اجازت کے تم نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی ہو، اور رات کی نماز تہجد مختصر انداز میں قیام کرو، تلاوت مختصر انداز میں کرو۔ آپ کو سمجھانا پڑا۔ اور بھائی آپ کیوں روزانہ جماعت سے فجر کیوں نہیں پڑھتے؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بہت بچے ہیں، میں ان کو لٹاتے سلاتے اور بٹھاتے، اس تمام مسائل میں رات اتنی بیت جاتی ہے کہ جب میں سوتا ہوں تو مجھے پتہ نہیں چلتا کہ اذان ہوئی کہ نہیں ہوئی، تو اس لیے میں عام طور سے دن نکلنے کے بعد اٹھتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب آدمی بیدار ہو اس کا وقت وہی ہے، بھولے ہوئے نماز جب یاد آ جائے تو اس کا وقت وہی ہے۔ وہ یہ نہ سوچے اب فجر کو ہم پڑھیں گے ظہر میں، جیسا کہ عام عادت ہے لوگوں کی، پڑھنا تو ہے نہیں تو کہا فجر پڑھیں گے ظہر سے، جمعہ سے پہلے، ظہر سے پہلے۔ بعض لوگ عیدین کے دن جو ہے آ کے فجر کی نماز یہاں پڑھتے ہیں جب عید کی نماز کا وقت ہوتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو ایمان کی لذت و مٹھاس کہاں مل سکتی ہے؟ صحابہ کرام کی زندگیوں سے ہم لوگ نصیحت لیں کہ اللہ کے بندے کس طرح سے اللہ کی راہ میں قربان ہوئے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو جو یہ بات ارشاد کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کی کہ ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبیہ۔ رسول ہونے کے اعتبار سے میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے۔ توریت کا نسخہ ان کو مل گیا کہیں، وہ نسخہ لے کر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے اور یہ بھی دکھایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں توریت کا نسخہ ہے، اور پڑھنے لگے، اس کو اجازت نہیں مانگی۔ آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، بدل گیا غصہ سے۔ اور جب آپ کا چہرے کا رنگ بدلتا تو ایسا لگتا تھا جیسے انار کا دانہ توڑ کے آپ کے چہرے پر بکھیر دیا گیا، پھیلا دیا گیا ہو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بغل میں بیٹھے ہوئے تھے، کہا ثقلت کا ثواکل، اے عمر ثقلت کا ثواکل ما ترى الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھو، گم کرنے والے تمہیں گم کریں۔ یہ عربی کہاوت تھی، کسی ٹائم یہ بولتے تھے لوگ، ثقلت کا ام کا تیری ماں تجھے گم پائے۔ جب دیکھا چہرہ کہ ہمارے اس توریت کے نسخہ کے پڑھنے سے آپ کا چہرہ بہت متغیر ہو گیا ہے، رنگ بدل گیا ہے غصے سے، تو کہا اعوذ بغضب اللہ و غضب رسولہ۔ پہلا جملہ، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے غضب سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غضب سے۔ ایک نبی پر اتاری ہوئی کتاب، موسیٰ علیہ السلام پر اتاری ہوئی کتاب توریت کی تلاوت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوئی۔ تو جب یہ بات ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب اللہ اور اس کے رسول کے غضب سے پناہ مانگی، اور اس کے بعد جانتے ہو کیا کہا؟ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبیہ۔ میں خوش ہوں، میں راضی ہوں اپنے رب سے، اللہ سے، رب کے اعتبار سے، اور میں خوش ہوں، میں راضی ہوں دین کے اعتبار سے، اسلام سے،
اور نبی کے اعتبار سے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی اور خوش ہوں۔ یہ کہتے رہے یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اپنے اعتدال پر آ گیا، آپ مطمئن ہو گئے، آپ کا غصہ فروغ ہوا، ختم ہوا۔ اس کے بعد آپ نے جو ارشاد فرمایا کہ اے عمر، جس پر یہ تورات اتاری گئی ہے، موسیٰ علیہ السلام لو کان حیا ما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ آج زندہ ہوتے میری نبوت کے وقت تو بغیر میری اتباع کے کوئی چارہ نہیں تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بغیر میری اتباع کے کسی کو کوئی چارہ گنجائش نہیں تھے۔ موسیٰ علیہ السلام میرے امتی ہوتے اگر آج زندہ ہوتے۔ تورات منسوخ ہو چکی، احکام منسوخ ہو چکے، موسیٰ علیہ السلام کی نبوت منسوخ ہو چکی، آج اگر وہ ہوتے تو میری اتباع کے بغیر ان کے لیے کوئی چارہ چھٹکارا نہیں تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آپ ذرا دیکھیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے غضب سے، اللہ کے غضب سے بچنے کے لیے پناہ مانگے اور اظہار محبت کیا، اظہار رضامندی کی، رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبیہ۔ نبی کے اعتبار سے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، ایمان کی لذت، ایمان کی حلاوت، اس کی مٹھاس صحابہ کرام نے، تابعین و تبع تابعین نے، ائمہ دین محدثین نے اس چاشنی کو محسوس کیا ہے، لذت اٹھائے ہیں۔ ہم اور آپ کیا ہے، ہم تو دین اسلام کو بھی بیچ کھانے کے لیے تیار ہیں، اور طرح طرح کی بدعات، خرافات، پابند کاری دین اسلام، مذہب اسلام میں، جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مصیبتوں کا سمندر پار کر کے، آگ کا دریا پار کر کے اللہ کے حکم سے پورا کیا، اور آج ہم اور آپ بیٹھے بٹھائے اس میں پابند کاری کرتے جا رہے ہیں۔ آج یہ تہوار ہے، آج وہ تہوار ہے۔ شب معراج ایک عظیم معجزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، رات میں جانا واپس آنا، جنت دوزخ کا معائنہ، ساتوں طبق آسمان، اور اللہ کے قریب پہنچنا، گفتگو کرنا، یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے آپ نے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی۔ لیکن جس رات یہ واقعہ پیش آیا، آپ نے اظہار کیا تو مشرکین نے بہت ہنسی اڑائی، مذاق اڑایا۔ ابو جہل تو پیش تھا، ملعون مردود، کہا او ابو بکر، او ابو بکر، تمہارا ساتھی محمد کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آج کی رات میں نے آسمانوں کی سیر کی، بیت المقدس میں گیا، انبیاء کی امامت کرائی، ایسا کہاں ہو سکتا ہے؟ بعید از قیاس۔ آج سے کچھ سال پہلے ہم لوگ سنتے تھے کہ ہاں بٹن دباؤ، بات ہوگی امریکہ سے، لندن سے، عرب سے، دنیا کے کونے کونے سے۔ اس کے بعد بات آئی کہ نہیں، بات جس سے ہو رہی اس کا چہرہ بھی دیکھو۔ سارے عجائبات معلوم ہوتے تھے، لیکن وہ عجائبات کے پردے ہٹے اور حقیقت سامنے آ گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جس کے قبضے قدرت میں کائنات کا ذرہ ذرہ ہے، اگر اس نے اپنے حبیب، اپنے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات و رات سیر کرائی آسمانوں کی، جنت دوزخ کی، اور تمام وہ چیزیں اللہ نے آپ کو دکھائیں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ لیکن اس رات کو پھر دوسرے سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر نہیں فرمایا، خلفائے راشدین نے اس کا تذکرہ کبھی نہیں کہ آج 27ویں شب ہے، اس لیے کہ اس میں اختلاف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کس تاریخ کو کرائی۔ مشہور روایت کے مطابق ایک ہی تاریخ مان لو کہ 27 رجب، مگر خلفائے راشدین نے اپنی زندگی میں اس کو جشن کی رات نہیں منائی، اس کے لیے دن میں روزہ نہیں رکھا، رجب کوڈا کا کوئی وجود نہیں تھا۔ کتنے سال کے بعد امام جعفر صادق پیدا ہوئے رحمہ اللہ، اور اس کے بعد لوگوں نے ان کے نام سے پتہ نہیں کہاں سے گڑھ لیا۔ ان کے زمانے میں بھرکی نہیں رہی ہوگی، کوڈا تو بہت دور کی بات ہے۔
آپ ذرا سوچئے کہ مذہب اسلام کی لذت تو کیسے پا سکتے ہیں جو دین میں طرح طرح کی جو ہے بدعات پیدا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات پر فرمایا تھا، من احدث فی امرنا ما ھذا لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس امر دین میں، یہ گھڑی نہیں دین کی چیز ہے، جس کے گھڑی نہیں وہ بھی مسلمان ہے، یہ ریلوے، یہ فلائٹ، نئی نئی ایجادات یہ دین کا حصہ نہیں ہے، یہ تو دنیا کے حصے ہیں، ترقی تنزلی کے یہ حصے ہیں۔ دین کے معاملے میں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے نئی چیز ہمارے اس دین میں پیدا کی، دین کا حصہ بنایا۔ رجب میں رت جگائی کرتے ہیں، ٹکیاں بناتے ہیں، دن میں کھاتے ہیں سوئیاں جیسے عید کی کھائی جاتی ہے، اور یہ معراج والی رات جاگتے ہیں اور صبح روزہ رکھتے ہیں۔ اس جاگنے کا، شب بیداری کا اور روزہ رکھنے کا کوئی ثبوت شریعت میں نہیں ہے۔ ایسی نمازیں یا ایسے روزے، ایسی شب بیداری منہ پر مار دی جائے گی۔ مذہب اسلام کا تیاں پاچا کر دیا ہے، ایمان کی لذت، حلاوت اور مٹھاس کہاں سے مل سکتی ہے؟ یہی نہیں میرے دوستوں اور بھائیوں، ایک بات اور میں عرض کر دوں، انہی تین باتوں کے پیش نظر من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی محمد رسولہ، دونوں لفظ ہیں۔ جب بندہ اپنے رب کو، اللہ کو رب مانا اور دین اسلام کو تسلیم کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانا، موت آئی، نہلا دھلا کر جنازہ کے بعد قبر میں داخل کیا گیا۔ ذرا سا غور سے سنیں بھائی، منکر نکیر آئیں گے یا آتے ہیں، کہتے ہیں، جگاتے ہیں، بیدار کرتے ہیں۔ اگر نیک آدمی ہے تو اس کو وہ منظر دکھایا جاتا ہے کہ اب سورج ڈوبنے والا ہے، تمہاری عصر کی نماز جا رہی ہے۔ فرشتے نہیں کہیں گے، وہ خود کہے گا دعونی اصلی، مجھے چھوڑو میں نماز پڑھوں، عصر قضا ہو رہی ہے۔ وہ جھجھوڑ کر کہیں گے یہاں عصر کی نماز نہیں ہے، یہ قبر ہے، بیٹھو میرے سوالوں کے جوابات دو۔ من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ رب اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ وما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ دین الاسلام۔ ومن بعث فیکم وما تقول فی ھذا الرجل ومن نبی کا، مختلف الفاظ ہیں۔ تمہارا نبی کون؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ کہیں گے فرشتے کہ سو جاؤ جیسے دلہن سوتی ہے۔ دلہن کو اس پہلی رات صرف اس کا شوہر بیدار کرتا ہے، وہی جگاتا ہے، حالانکہ وہ سوتی نہیں ہے، اچھے خواب و خیال میں رہتی ہے، اچھے تصورات میں رہتی ہے۔ ایسی ہی وہ پوری زندگی تا قیامت قبر میں نیک انداز میں آرام سے اور مختلف خیالات میں وہ بندہ اللہ کا بندہ لیٹا رہے گا۔ اس کے برخلاف اگر پوچھا گیا من رب کا وما دین کا ومن نبیوں کا، اور اس نے کہا ہا لا ادری، ہا لا ادری، ہا لا ادری، ہائے افسوس میں نہیں جانتا، ہائے افسوس میں نہیں جانتا، ہائے افسوس میں نہیں جانتا، تو اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھولی جائے گی۔ اب کہا جائے گا دیکھ تیرا تو ٹھکانہ وہ تھا، مگر تیرے پاس کوئی جواب نہیں، نہ تو نے اپنے رب کو پہچانا، نہ اپنے دین کو سمجھا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پر ایمان لایا سمجھا، تو اب جہنم کی کھڑکی تیرے لیے کھولی جاتی ہے، اور قیامت تک اسی کی گرم ہواؤں کو اور اس کی ادارہ سواؤں کو، جو ہے تمام چیزوں کو تجھے آ کر کے چمٹیں گی، اور پھر قیامت کے دن تجھے اٹھایا جائے گا۔ میرے دوست اور بھائیوں، تو یہ رٹنے سے نہیں ہوگا کہ آپ کوئی پیپر ہے جسے پڑھ کر رٹتے جائیں اور جا کر کے اگزام دے کے چلے آئیں۔ اس کی تیاری یہی نماز، یہی روزے، یہی حج، یہی زکوٰۃ، یہی قربانیاں اور یہی دین اسلام کو فروغ دینے کے کام ہم جب انجام دیں گے تو سمجھ لو کہ ہم نے ایمان کی لذت، اسلام کی لذت پورے طرح سے حاصل کر لی۔ مٹھاس ہم کو ایمان کی مل گئی۔ ایک شخص ایمان لائے،
لوگوں نے پوچھا تمہارے ایمان کا سبب کیا بنا، کیسے تم ایمان لائے؟ تم تو میدان جنگ میں بہادری کے جوہر دکھا رہے تھے مقابل اسلام کے مقابلے میں۔ کہا کہ میں جنگ کر رہا تھا، ایک شخص پر میں تلوار ماری مسلمان پر، جب وہ گرنے لگا تو اس نے کہا فزت ورب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اس کا یہ جملہ میرے دل میں تیر کی طرح سے گھسا کہ مر رہا ہے اس دین اسلام کے خاطر اور کامیابی کا اعلان کر رہا، فزت ورب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ ایمان کی مٹھاس انہیں ملی تھی، ایمان کی لذت انہوں نے چکھی تھی، اور اس کے بعد مجھے جو ہے جب ایمان اور اسلام میرے دل میں گھر کر گیا تو میں ایمان لے آیا، یہ تاکہ مجھے بھی کامیابی ملے دنیا اور آخرت کی۔ وہ اس لیے مرتے تھے، اسی لیے وہ جیتے تھے تاکہ اسلام کے ایمان کی لذت اور مٹھاس پوری طرح سے پالیں۔ آج کے اس دور میں تو ہم لوگ ایمان فروش ہیں، ایمان فروش ہیں، اور ایسے نہیں لا ایمان لمن لا عہد لہ، اس کا ایمان ہے ہی نہیں جو عہد و پیمان کے خلاف بات کرے۔ طے کر لیا، معاہدہ کر لیا اور اس کے بعد مکر گیا۔ آپ ذرا سوچیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم انکار کر رہے ہیں کہ اس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ جو معاہدہ کے بعد مکر جائے وعدے سے، نقصان ہو یا نفع، معمولی نفع کے لیے لوگ بد چھٹائی کرتے ہیں، بات دے کر کے اور اس سے الگ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابھی ہم گھر والوں سے سمجھ لیں۔ یہ ہے ہمارے ایمان کا پیمانہ۔ ہم کو ایمان کی لذت کبھی بھی نہیں مل سکتی، اس لیے کہ ہم ایمان کے تقاضے کو جب تک پورا نہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مختصر نصیحت کر دیجیے اور تاکہ میں اس پر عمل کروں، جنت میں جاؤں۔ آپ نے فرمایا قل لا الہ الا اللہ ثم استقم، تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو اور اسی پر جم جاؤ۔ اللہ اکبر، ایک لفظ، ایک جملہ آپ کی نصیحت کا تھا، قل لا الہ الا اللہ، تم کہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی لاقِ عبادت ہے ہی نہیں، پھر اس پر جم جاؤ، قائم ہو جاؤ۔ معمولی بات نہیں ہے۔ قاضی نے کہا نوشا سے کہ اتنے مہر کے بدلے علاوہ نفقہ کے علاوہ ضروریات زندگی کیا آپ نے فلانا بنت فلاں کو قبول کیا کہ قبول کیا؟ تو لفظ قبول کیا تو بہت آسان ہے، اور شادی کے بعد اس کے ضروریات و مسائل تقاضے کو پورا کرنا بہت اہم مسئلہ ہے۔ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد دین کے تقاضے کو پورا کرنا آسان نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، ہم اپنے اندر ایمانی جذبہ پیدا کریں اور ایمان کے تقاضے کو ہر ممکن پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ تعالیٰ ہمیں جو پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما، جو بیمار ہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ کسی بھی پریشانی میں ہمارے مسلمان بھائی دنیا کے کسی کونے میں ہیں تو اللہ انہیں آسانیاں فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ